بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا صدق الله العلي العظيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Concerning what are they disputing? Concerning the great news, about which they cannot agree. Verily they shall soon come to know. Verily they shall soon come to know, have we not made the earth as a wide expanse, and the mountains as pegs? And have we not created you in pairs, and made you sleep for rest, and made the night as a covering, and made the day as a means of subsistence? And have we not built over you the seven firmaments? Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. نادے علی کا ورد جو کرتی چلی گئی عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی نادے علی کا ورد جو کرتی چلی گئی عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا جس نے در حسین پہ سر کو جھکا دیا وہ شخصیت جہاں میں ابھرتی چلی گئی موت آ رہی تھی دیکھا جو لب پر علی کا نام موت آ رہی تھی دیکھا جو لب پر علی کا نام مجھ سے ملے بغیر گزرتی چلی گئی دیوانہ وار لوگ بھی مرتے چلے گئے دیوانہ وار لوگ بھی مرتے چلے گئے تیرے علی جدھر سے گزرتی چلی گئی مرحبا میں اچھلا جو کھا کر علی کی زار مرحبا میں اچھلا جو کھا کر علی کی زار ہاتھوں سے تیغ
پیروں سے دھرتی چلی گئی. گوہر لہر میں پہنچا جو عرش کے عزا لیے. گوہر لہر میں پہنچا جو عرش کے عزا لیے. ایک روشنی لہد میں بکھرتی چلی گئی. نادے علی کا ورد جو کرتی چلی گئی. عمر رواں سکون سے گزرتی چلی گئی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. چلتے نابے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. چلتے نابے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. پھر کسی مشکل میں گر کے میں نہ گھبرائی حسین. پھر کسی مشکل میں گر کے میں نہ گھبرائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین.
تھا جو ماننے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو ماننے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کی نہ یاد آئی حسین، بھولنے بیٹھی تو کس کی نہ یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخسار کے بعد، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخسار کے بعد، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پتھرائی حسین، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پتھرائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے آسماں تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے، ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین،
آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. سورہ فاتحہ. انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا. انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا. جہاں کہاں ہے دو علام بے وطنی کا. صدمہ نہیں کچھ موت سے کم بے وطنی کا. آفت ہے قیامت ہے ستم بے وطنی کا. آفت ہے قیامت ہے ستم بے وطنی کا. کاٹو گے علم سیدے سجاد سے پوچھو. ایذائے سفر مسلم ناشاد سے پوچھو. ایذائے سفر مسلم ناشاد سے پوچھو. کی سخت دغا کوفیوں نے گھر میں بلا کے سب پھر گئے جن لوگوں کے دعوے تھے وفا کے. لاکھوں ہے وہ تو جائیں کدھر جان بچا کے. آفت میں گرفتار ہوئے کوفے میں آ کے. آفت میں گرفتار ہوئے کوفے میں آ کے. یاور نہیں ہمدم نہیں غمخوار نہیں ہے. نرغے میں ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے. نرغے میں ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے. منہ کر کے سوئے چرخ کہا شکر خدایا. راحت بندے سے جو کو ظلم اٹھایا. غم یہ ہے کہ ید اللہ کا جایا. شبِ ہاتھوں سے کفن ہم نے نہ پایا. شبیر کے ہاتھوں سے کفن ہم نے نہ پایا. دنیا سے سوئے کوئی دم میں سفر ہے. یا ہم پہ جو قربان گئی کیا ان کو خبر ہے. یا ہم پہ جو کچھ بن گئی کیا ان کو خبر ہے. القصہ لبے بام جو لایا انہیں صفا. تر آنسوؤں سے ہو گیا مسلم کا رخ پاک. فریاد سوئے کعبہ یہ کی بادل غمناک. روحی بفداک ہے پسر سید لولا. روحی بفداک ہے پسر سید لولا. کرتا ہے سفر خلق سے غمخوار تمہارا. موقوف ہے اب حشر پہ دیدار تمہارا. موقوف ہے اب حشر
تجرب دیدار تمہارا الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ثم السلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم الاجمعین الی یوم الدین صلاۃ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We're continuing with our look at the ayah of Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says, indeed or certainly we have created the human being in the most excellent form. And we're looking at how we as human beings can be successful in both the dunya and the akhirah. I mentioned that the aim of our 10, 11, 12 days is to be able to fall in love with the Rabb of Hussein and his book. But first of all, today, why Hussein? See, the human being, or programmed, we have this inner bit in us, which is inclined towards those who reflect divine attributes. Or maybe I could put it in another way. We're actually inclined to fall in love, to be inclined towards those who bring out godliness in us, who bring out the divinity in us. In Hadith Qudsi, Allah says, I was a lost treasure. I created to be recognized. And then you have these phenomenal people who we want to respect, who we want to learn from, who we want to emulate. And through the emulation, we want to be able to grow, to be able to reach our full potential. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Indeed, in the Messenger of Allah, you have the most perfect example. Now, we've been looking at the story, The Long String by Maulana Jalaluddin Rumi, about the mouse and the frog. And we find the attachment of the mouse and the frog. And if you remember from yesterday, the mouse represents the body and the frog represents the soul. And both their feet are tied together with this long string, instigated by the mouse, so she could bring the frog closer to her. The crow or the vulture that carries the mouse up, and therefore the frog as well is death. But if you imagine that the frog is dangling, and when he's dangling from above, he is lamenting and regretting the attachment with one other than his own kind, and not making attachment with his own kind, because the soul in essence is divine.
It needs to be connected to divinity through these divine souls. So the idea is to fall in love with Hussein. Now, one of the companions of Imam Hussein said it so beautifully. His name was Abis, when he says, Hubbul Hussein ajannani. The love of Hussein has made me crazy, has made me mad. So we're going to look at Q Hussein like a brand, and you've got it on your screens. Q stands for Quran, and you've got Hussein, and you've got a bird near him. And to me, that bird represents freedom, because Imam Hussein is known as Abul Ahrar. Abul Ahrar is the father of freedom, one who allows us to be authentic, one who allows us to be who we are. So the first thing we're going to look at is we're going to look at what is a brand. When we say brand, what is it? So a brand is the way in which a company or an organization or an individual is perceived by those who experience the person or the company or the product. More than simply a name, a term, or a design or a symbol, it's the recognizable feeling this product evokes, or this person or this business evokes. Brands live in the mind of everyone who experiences them. Simply put, they are our perceptions. And it depends how they are marketed too. It's really, really important. So let me give you, think of any brand, Apple or Hoover, for example. In this country, we don't even say that we're going to vacuum the carpets. We say we're going to hoover the carpets, because the brand did such a good job of being able to put in our heads that that was the only brand that was able to vacuum our carpets. So you can't hold or touch or hear a brand, but it's probably the single most important thing that particular product or that particular company or that particular individual holds. Now, at its core, at its very core, a brand is a promise. It's a promise of values, objectives, mission, and a vision. So let's look at brand Hussein. Let's look at brand Q Hussein. Okay, so the values are divine values. Everything that Hussein stands for, you cannot fault any of his values. You want to emulate them? Karbala is a mirror. It's like a mirror. The Ahlul Bayt are like a mirror. We need to be able to look into that mirror and find ourselves and pick on those brands. The objectives is to ensure authenticity. The human being needs to be authentic. The mission, and I mentioned the mission yesterday when I said, when Imam was asked when leaving Medina, why are you leaving? And he said, Ana ahyi sunnati jaddi wa abi. I want to revive the sunnah, the way of my grandfather and my father. Wa uridu amra bil ma'ruf wa nahy anil munkar. And I wish to be able to do amra bil ma'ruf and nahy anil munkar, encourage the good and discourage that which is not right. That was his mission, his vision for every human being to reach their full potential. If you look at Karbala, if we look at the companions, my goodness, the range was phenomenal. There was no race, there was no creed, no nothing. Everyone there wanted to reach their full potential, get closeness to Allah. So we're going to have to look and see, what is this? How do we, or how can we become brand Hussein? How can we become Q Hussein? So you've got to understand also that when the functionality of an object is compromised for the brand, then there is an issue. So if the functionality of being Husseini is compromised and I'm only wearing a formal badge, then we've got to re-question our values. Now, in these days when we're under lockdown, we cannot attend the mosque. Probably a better time to re-question ourselves. Let me just go in history. A brand a formal badge is a form of identity. If it doesn't hold its functionality, Banu Abbas carried the logo of the Ahlul Bayt, but they committed so many atrocities in the name of the Ahlul Bayt.
So before I go into anything else, let's look at ourselves and see whether we demonstrate the brand of Q Hussein. Do I carry it the way I should? Sometimes we do things because it's a ritual. We're born into religion, and sometimes we are programmed to do things from birth without thinking through them. We accept the cultural practices, and there's nothing wrong in culture, provided it is in line with our beliefs. But anyway, that's a different story altogether. But sometimes we do things just because everybody else is doing them. If I am truly Husseini, what does Muharram mean to me? Is there a change in my behaviors? Every time I pick up a glass of water, do I say Assalamu alayka ya Aba Abdullah? Do I do that? Am I able to do that to my water? Am I able to, whenever I think of Hussein, does compassion come into me? Does this strength come into me to speak out against those who are oppressed? Am I able to do that? Do I long to go to Karbala? Do I long to connect? Do I miss the farsh? Do I recreate a farsh at home? Do I have a Muharram corner? Do I have a Husseini corner? Do I do that? Does Muharram, especially at home, evoke the same feeling? Will I be able to set time aside to be able to sit through majalis, to be able to sit through and listen to some marthiyas or recite them? All that. This is all part of being brand Hussein. See, often there are things that we do because they're embedded into our subconscious, but we don't think through them. That is why the first manifestation of Q Hussein is authenticity. When Imam Ali said that one who has recognized himself has recognized his Rabb, it's really a time to sit time and contemplate. Shakespeare said, "To thine own self be true." In ancient Greece, the philosopher Socrates famously declared that the unexamined life was not worth living. Asked to sum up what all philosophical commandments could be reduced to, he said, "Know yourself." The Prophet said that 1 hour's reflection is much better than 70 years of ibadah. So knowing oneself means to understand our strengths, our weaknesses, our passions, our fears, our desires, our dreams. It means being aware of absolutely everything about ourselves, our likes, our dislikes, our tolerance, our limitations. It means knowing our purpose in life. And that's the single most part that we need to focus on. What is my purpose in life? What is my aim in life? What do I want to do? Because living a lie comes out sooner or later. And we're not born knowing ourselves. We've got to start a process of being able to do that. Let's look at some hadiths from Imam Ali alayhi salam. He says, knowledge of oneself is the most beneficial knowledge of all. He says, I wonder at the person who urgently searches for that which he has lost. But when he or she has lost his soul, he is not searching for it. He's not looking for it. I wonder how a person who ignores himself can know his Rabb, Imam said. And then he said, whenever the knowledge of a human being increases, his attention to his soul also increases, and he tries his best to train and to purify it. When we get attached to those who display divinity, who display godliness in them, the closer we get to them, the closer we know ourselves. We're able to combat our bad behaviors, the negative emotions. Although we are sad when we cry for Hussein, it alleviates our own sadnesses because we're able to see the true part of things. So how do I start? What do I do? How do I get about knowing myself? These are difficult questions, but the first step is solitude. The first step is contemplation, and it's really hard. It's not easy. Contemplation is something we get a bit scared, tired,
distracted because we live in a world full of noise. And somehow we don't like being on its own. We hear people who will put something on and say, well, I just need some background noise. No, you don't. So maybe after Salah, and possibly better during your morning Salah or before your morning Salah, a little bit of solitude to sit down and think, who am I? Where do I want to go? Who is my true self? What am I? I'd like to read you something from Khalil Gibran when he was asked about talking. Sometimes we need all this chitter-chatter all around us. With social media, with our phones, we never stop. He said, you talk when you cease to be at peace with your thoughts. And when you can no longer dwell in the solitude of your heart, you live in your lips, and sound is a diversion and a pastime. And in much of your talking, thinking is half murdered, for thought is a bird of space, that in a cage of words may indeed unfold its wings, but cannot fly. So sit down, maybe for 2 minutes, start off with, maybe 5 minutes, and then increase it. To sit down and think. The first step is to think through and think, what is my mission in life? What is my aim in life? We've just come past the day of Arafah, when we're supposed to think. No, the only wajibat in Arafah was to sit from Zuhr to Maghrib, and to sit down and to contemplate. And then in Hajj you go on to stone what you call the Satans. The stoning is of ourselves, because you recognize that which is negative in ourselves which needs to be removed. It's the same process. Think about, who am I? Where do I want to go? Possibly the easiest way is to think for a minute that you have died. That's not hard, because kullu nafsin za'iqatul maut. So think that you have died, and then think this is your funeral and you're hovering above looking down, and there are 3 people who are speaking. One from your family, and it's impromptu. They haven't had time to write down things and think about them. So impromptu, one from your family, one from your workplace, and one from your community. What will they say? What would you have wished they would have said? That's in essence the first place of being authentic. Really, really important. I remember many years ago there was an advert on television about a certain company where a woman was climbing up a mountain and shedding her clothes, and I'm no way propagating you to that. All I'm trying to say is peel away the layers. Peel away the layers of what he, she, they want you to be. Who are you? And you know what? The greatest accolade we could have is to be Q Hosseini. Just Q Hosseini. Free to be attached only and only to our Rabb. So let's start there. Inshallah, tomorrow we will look at the second manifestation of being a Q Hosseini. But today, let's go back to Karbala and to the 2nd of Muharram. We are told that on the 2nd of Muharram, they reached a place called Zubala. And just a little ahead of Zubala, Zuljana, the horse, he stops. And Imam says, you must be tired. Gives him some water, but he doesn't move. And we're told they changed the horse 7 times. Nobody moved. None of the horses moved. So Imam tells Hazrat Abbas to find out what that particular land where they've stopped is called. And they try to find out. So he goes to people who were living near the river, because there was the river Furat, and there was a tribe of Banu Asad, and they gave several names to the land. Some of them called it Aghar, some of them called it Ghazariya, somebody called it Shatt al-Furat, some of them called it Nainawa. One of them said that there is an old man who knows the history of this land, and he will know more about him. So Hazrat Abbas said, well, can you take me to him? And when they went to see the old man and they asked him for another name of the land they were on, he started weeping, and he replies, yes, there is another name, but it brings calamity. This land is called Karbala. Don't stop here, he says. Please don't stop here. Imam says, this is the land I was told of.
and he orders everyone to camp here. The tents are set up near the water. Sayyidah Zainab asks Sayyidah Fizza to call her brother. Imam Hussein comes, and Sayyidah Zainab tells him, my heart doesn't feel right. The earth here smells of blood, and I can hear the crying of my mom behind the tents. And Imam Hussein said, Zainab, this is Karbala. This is Karbala. Remember mom's last words, that when you hear the name Karbala, kiss my Hussein's neck. Imam goes over to the Banu Asad and asks them whether he can buy the land from them. He gives it back to them, but he tells them that he will be living here till the day of Qiyamah. They do not understand, but then he tells them, when you see our bodies on this land, bury us. Then he asks them whether he would allow him to speak to their women. And Imam says, if your men are frightened, then you will come and bury us. And then he says, can I speak to your children? And he tells the children, if your parents do not have the courage to come and bury us, or if there's some impediment, then when you come out and you're praying, take a little bit of earth in your hands and cover our bodies with it. He tells the Bani Asad, when my visitors come, look after them for 3 days. The Banu Asad, when after the day of Ashura, come out, they could not recognize the bodies because some had no heads, some were without clothes. So they decided to bury them all together. As they are thinking about doing this, a young man comes over. He is still tied up. He's got chains on his hands and his feet. And he comes up to them and he says, I will tell you who is who. He says, this is Muslim ibn Awsaja. This is Ali al-Akbar. And then one by one, until he comes to the last body, he weeps and he cries out. And he says, Ya Abi, oh my father. And they ask him, who are you? And he says, I am Sajjad. And then he says, please take me to Shatt al-Furat. When he goes to the banks of the Furat, there is one more body whose hands are in different places. He doesn't leave. He gathers it together, but he complains when he goes inside the grave, he doesn't come out. And the Banu Asad are worried why he doesn't come out. He doesn't leave, but as they come near, he is complaining to his uncle of the situation they are in. This was what happened to the Ahlul Bayt. These are those who taught us so much. These are those to whom we attach ourselves to, who taught us what freedom is all about. So, let us pray to Allah subhanahu wa ta'ala to grant us the tawfiq, to be able to recognize ourselves and therefore recognize our Rabb. Let us pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give us the success to be able to reach our full potential, so that when death comes to us, we're able to say, thank you for life. I did my best to be able to leave this world in a better place than what I found it in, and to be able to fall in love with the Rabb of Hussein and his book. More than that, in these days, when life has just changed because of a virus we cannot see, and it's globally affecting all of us. In every single land, there are people who are in dire difficulty. Let us pray for them. So we will end with the Surah Al-Fatiha. We will end with the dua for protection, and again the ziyarah of Abu Abdullah. So please recite Surah Al-Fatiha with me rather. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد الفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج 1443 ہجری ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ پلیٹ فارم قدیم بستان زہرا سے اس ماہ ازاں میں جو عشرہ اول منعقد کیا گیا، اس عشرے کی دوسری مجلس قرآن اور وارث قرآن کے عنوان کے تحت مسلسل ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اور اس مجلس کے ابتدا میں، اس کے آغاز کے لیے جن الفاظ کو مستعار لیا وہ الفاظ ہیں نماز جعفر طیار کے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب بھی گفتگو کا آغاز کرو، جب بھی دعا مانگو، تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بجانا اور اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ماہ ازاں میں، ایام ازاں میں، مجلس حسین ابن علی میں جب بھی کوئی ذاکر مجلس کا آغاز کرتا ہے تو وہ اللہ کی حمد و ثنا بجا لاتا ہے. مجھ ناچیز نے اللہ کی حمد و ثنا کو بجا لانے کے لیے جن الفاظ کو مستعار لیا ہے وہ حمد ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے سکھائی ہے. کون سی وہ دعا کہ جو شیخ کلینی نے سید مدائنی سے روایت کی ہے، اور یہ آپ کو مفاتیح الجناح میں بھی لے گی، شیخ عباس خمی نے بھی اس کو لکھا ہے، اور اس کے علاوہ شیخ کلینی نے بھی اسے روایت کیا ہے. ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کل
اس دعا کے پہلے جملے سے. کون سی دعا؟ ایسی نماز کہ جو سونے سے زیادہ قیمتی ہے، جس کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے، ایک مرتبہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، جس کے لیے یہ حدیث ہے کہ جب آئے ہیں حضرت جعفر طیار، فتح خیبر کا دن تھا، حبشہ سے واپس آئے ہیں، تمام مال غنیمت بٹ چکا تھا مسلمانوں میں، تو مسلمانوں کے نبی نے یہ فرمایا کہ میں آج کیا تمہیں عطا کروں جو سونے سے زیادہ قیمتی ہو. آپ سب صاحبان علم کا مجمع ہے، مجھ سے زیادہ بہتر انداز سے جانتی ہیں کہ خیبر کی جو فتح ہوئی تھی، قلعہ خیبر جب فتح ہوا تھا، یہودیوں کا قلعہ سونے سے بھرا ہوا تھا، تو یہ وہ مال غنیمت تھا کہ سونا اس دن بٹا تھا مسلمانوں میں، مسلمانوں کی غربت کی دوری کا دن تھا فتح خیبر. تو حضرت جعفر طیار جب آئے ہیں، جب تک تمام مال غنیمت بٹ چکا تھا، ساتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ میں آج تمہیں وہ کیوں نہ عطا کروں جو سونے سے زیادہ قیمتی ہے، پریشیس ہے. یہ کہہ کے انہیں اس نماز کو عطا کیا تھا، نماز جعفر طیار. اور اس نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے ساتھ اس دعا کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایڈ کر کے یہ کہا کہ جب ہمیں، مولا فرماتے ہیں، جب ہم اہل بیت مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو ہم نماز جعفر طیار سے مدد حاصل کرتے ہیں، نماز جعفر طیار پڑھ کر اللہ سے اپنی مشکل کا حل طلب کرتے ہیں. جو حلال مشکلات مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا پوتا ہو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. گفتگو کا آغاز ہم نے کیا تھا اس دعا سے کہ جو صادق آل محمد نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، اور اس دعا کا پہلا جملہ یہ تھا جس کا آغاز کل کیا تھا کہ تعریف، تمام تعریف اس رب کے لیے کہ جو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کی آواز بے حد شکریہ، بے حد شکریہ آپ کے کوآپریشن کا، کوآرڈینیشن کا، کیونکہ اٹ از ناٹ ویری ایزی ٹو ریسائٹ آن لائن. ذاکر کو بھی سمجھ چاہیے تو آپ لوگ درود پڑھتے ہیں تو مجھے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اب میری آواز پہنچ رہی ہے اور میسیجز پہنچ رہے ہیں. پروردگار ہماری ان ایفرٹس کو قبول فرمائے، اور آن لائن اس عزاداری کو جس طریقے سے ہم اپنی تمام ایفرٹس کے ساتھ منعقد کر رہے ہیں، بار الہ ہمارے اس ڈیجیٹل فرش کو، ڈیجیٹل آن لائن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انشاءاللہ بی بی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہم سے راضی ہوں. چھٹے امام علیہ السلام نے جب اللہ کی حمد کی اس دعا میں، تو مولا فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس کا لباس پاکیزگی ہے، جس کا لباس عزت ہے. اور ہم نے پھر عزت پہ بات کی تھی کہ کس طرح عزتوں کا یہ سلسلہ خاندان اہل بیت سے منسلک ہو جاتا ہے، انبیاءوں کی عزت، اور پھر اس کے بعد انبیاءوں سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم، اور پھر حضرت ابراہیم سے حضرت عبد المطلب، اور پھر حضرت عبد المطلب سے کس طریقے سے یہ عزتوں کا سلسلہ خاندان اہل بیت سے جڑ جاتا ہے. آج اس دعا کا دوسرا حصہ، سبحان من ذلی والنعم. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے، یعنی نعمتیں دینے والا خدا. سورہ ابراہیم میں بھی پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اگر چاہو بھی تو تم نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، یعنی اتنی نعمتیں ہیں کہ تم انہیں شمار نہیں کر سکتے. ہمارے استاد محترم نے جو ہمیں عقائد پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں ایک ایکٹیویٹی دی تھی، اور دوران درس انہوں نے ہمیں یہ ایک ہوم ورک دیا تھا کہ جتنے بھی شاگرد ہیں ان سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ گھروں میں اپنے کالم جو ہیں وہ تیار کریں، ایک مارجن ڈرا کریں، اور دو جانب اس کے نعمتوں کو، بلیسنگز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لکھنا شروع کریں. ایک جانب وہ لکھیں وہ نعمتیں جو اللہ نے آپ کے مانگنے پہ آپ کو عطا کی. کتنی نعمتوں کا ہم سوال کرتے ہیں، اولاد کا، رزق کا، دولت کا، دنیا کی نعمتیں جو ہمیں مانگنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی. اور دوسرے کالم میں وہ نعمتیں لکھیں
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بن مانگے عطا کی. تو آپ یقین جانیے کہ آخر میں ایوری ون واز سو سرپرائزڈ. وہ کالم جب واپس لے کے آئے سب اسٹوڈنٹ اس ایکٹیویٹی کو, تو وہ کالم زیادہ طویل تھا, وہ کالم زیادہ بڑا تھا جو بن مانگے پروردگار عالم نے نعمتیں عطا کی, اور وہ کالم شارٹ تھا جو ہم نے مانگی تو اس نے عطا کی. یعنی امام علیہ السلام جو فرما رہے ہیں تعریف ہے اس رب کی جو بنا مانگے بے شمار نعمتیں عطا کرنے والا ہے. کتنی نعمتیں ہیں جو ہم سوال بھی نہیں کرتے اور پروردگار ہمیں عطا کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام توحید ہمیں دعائے عرفہ میں جب سکھا رہے ہیں, مانگنے کا سلیقہ جب سکھا رہے ہیں, تو امام حسین علیہ السلام بھی اس چیز کو مینشن کرتے ہیں کہ جو وارث قرآن ہے. مولا بھی یہ فرماتے ہیں کتنی نعمتیں ہیں جن کا تذکرہ امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے, کہ کس طرح سے اللہ نے ہمیں, کس طرح ہمارے پارٹس آف دا باڈی کو جو ہے وہ اتنے منظم انداز سے پروردگار عالم نے پیدا کیا, کس طرح ہماری ہڈیوں کا, بونز کا اسٹرکچر ہے, کس طرح سے یہ لپس ہمارے پراپرلی ارینجڈ ہیں, ایک دوسرے پہ انکلوزڈ ہوتے ہیں, کس طرح اللہ نے ہمیں زبان عطا کی, کس طرح ہمارے پھیپڑوں کو خلق کیا, کس طرح پروردگار عالم نے نظام تنفس کو خلق کیا, کس طریقے سے انسان سانس لے رہا ہے, اس میں کتنی چیزیں انوالو ہیں, کس طرح سے جو ہے وہ ہمارے کارڈیو ویسکولر مسلز ہیں, ایک ایک چیز کو, پوری بایولوجی کو امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے. اور اگر قرآن مجید کے اندر ہم دیکھیں, کیونکہ ہمارا موضوع یہ ہے قرآن اور وارث قرآن, دین کو سمجھنا ہے تو قرآن سے اور در اہل بیت سے, اسی در پر آئیں تو ہمیں قرآن بھی سمجھنے کو ملتا ہے. اگر اس در کو چھوڑ دیں تو ہمیں قرآن بھی سمجھ نہیں آتا. اگر قرآن مجید کے اندر ہم دیکھیں تو ایک سورہ پروردگار عالم نے نعمتوں کے ذکر کے لیے نازل کیا ہے, اور جن نعمتوں کا ذکر پروردگار عالم نے کیا ہے قرآن مجید میں, وہ ایک سورہ جسے سورہ رحمان کے نام سے جانا جاتا ہے. پروردگار عالم کے جو اسماء ہیں, اللہ کے جو 99 نیمز ہیں, 99 ناموں میں سے کچھ اس میں جلالی ہیں اور کچھ اس میں جمالی. نعمتوں کا سورہ, بلیسنگز کا سورہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے, اتارا ہے, سورہ رحمان ہے. اس میں اللہ نے چند نعمتوں کا, کیونکہ اس کی اتنی نعمتیں کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا, چند نعمتوں کا ذکر کر کے ہر بار پروردگار عالم یہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 31 ٹائمز اس ایک سورے میں پروردگار عالم نے, جس سورے کا آغاز اپنے اسم جمالی سے کیا. 99 نیمز میں سے کچھ اس میں جلالی ہیں, کچھ اس میں جمالی ہیں. نعمتوں کا سورہ جب بھیجا تو اس کو الرحمن اپنے اسم جمالی سے اس سورے کا آغاز کیا, اور پھر اس کے بعد جب نعمتوں کا بیان کیا تو 31 ٹائمز پوچھا کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے, کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے. اور اس کے بعد سب سے بڑی نعمت, چھٹے امام علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ سورہ رحمان میں بار بار پروردگار عالم نعمتوں کو بیان کر کے بار بار یہ کیوں سوال کرتا ہے کہ اور کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے, اور کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے, یہ کون سی نعمت ہے جس کے جھٹلائے جانے کا پروردگار عالم بار بار تذکرہ کر رہا ہے, تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا یہ ہمارے جد امیر المومنین علیہ السلام کی نعمت ولایت جس کو جھٹلایا گیا. اسی لیے مومنین کے لیے وسائل الشیعہ کی حدیث ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم شیعوں کے لیے, مولا فرماتے ہیں ہمارے چاہنے ماننے والوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں, یہ وہ نہیں ہے جنہوں نے نعمت کو جھٹلایا ہے, یہ وہ نہیں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ان کے لیے نہیں ہے, کیونکہ سب سے بڑی نعمت جسے جھٹلایا گیا وہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے. اور جو شیعہ ہیں ان کو چاہیے کہ جب وہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں اور جب وہ 31 ٹائمز سورے میں آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو وہ پڑھیں لا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ رَبِّ أُكَذِّبُ. پروردگار ہم وہ نہیں جنہوں نے اس نعمت کو جھٹلایا, ہم وہ نہیں جنہوں نے اس نعمت کو جھٹلایا ہے. تو ہمارے لیے لا بشیء من آلائک رب اکذب پڑھنے کا حکم دیا, اور مولا فرماتے ہیں کہ ایک ایک مرتبہ جب لا بشیء من آلائک رب اکذب کوئی پڑھتا ہے
تو اب جو سورہ رحمان ہے اس کی تاثیر بدل جاتی ہے اور ایک ایک آیت پڑھنے کا ثواب ہزار آیتیں پڑھنے کے برابر ہوتا ہے. یہ فرق ہے اگر قرآن مجید کو معرفت وارث قرآن کے ساتھ پڑھا جائے، معرفت ولایت کے ساتھ پڑھا جائے، معرفت اہل بیت کے ساتھ پڑھا جائے. کربلا کیا ہے؟ کربلا میں جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے خلاف کھڑے تھے، جو فوج یزید تھی، یہ وہی لوگ تھے جو ولایت کے خلاف تھے، جو معرفت ولایت نہیں رکھتے تھے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت ذبح عظیم ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کیا ہے؟ حسین ذبیح غدیر ہے. امام حسین علیہ السلام غدیر کا وہ جو بغض تھا، امام کی شہادت اس کے پیش خیم ہے. جب امام صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشور کے دن خطبہ دیا، عظیم الشان خطبہ امام کا موجود ہے، اور امام نے سوال کیا، پوچھا عمر سعد سے اور باقی جو لشکر تھا ان سے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں نواسے رسول ہوں؟ کیا میں پنجتن کا پانچواں نہیں ہوں؟ کیا میں پنجتن کی آخری نشانی نہیں ہوں؟ ارض کربلا پہ جسے تم نے گھیر لیا ہے، جسے تم ذبح کرنے جا رہے ہو، جسے تم نے 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا ہے، میری اولاد کو تم ذبح کر چکے، پنجتن کی آخری نشانی میں ہوں جسے اب تم ذبح کرنے پہ آمادہ ہو. کیوں مجھے ذبح کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ انہوں نے کہا لا، نہیں، ہمیں آپ سے کوئی تکلیف نہیں. کیا میں نے تمہاری اولاد کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ نہیں. تمہارے عزیز و اقارب سے میری کوئی دشمنی ہے؟ نہیں. پھر کیوں؟ عمر سعد کا وہ جملہ موجود ہے، کہا حسین ہم تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، تمہارے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنا چاہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ جواب دیا بغض کا لعبی، تمہارے باپ سے جو بغض ہمیں ہے. عمر سعد کا وہ جملہ، وہ جواب، امام حسین علیہ السلام کا عظیم الشان خطبہ، اور اس کے بعد عمر سعد کا یہ جواب تاریخ کے صفحوں میں آج بھی محفوظ ہے. یعنی غدیر کا بغض تھا اولاد علی سے اور مولا کائنات سے، جو بغض تھا جس کا شکار ہوئے امام حسین علیہ السلام، جو اتنی بے دردی سے امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا گیا. تو جب ہم پڑھتے ہیں سورہ رحمان تو ہم الحمدللہ ان میں سے ہیں، اور پاک پروردگار اس نعمت ولایت کو ہمارے سینوں میں قائم رکھے. ہماری مرحومین جو ہمارے والدین جو حیات ہیں، پاک پروردگار ان کی صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جن کے والدین چلے گئے ہیں اس دنیا سے ان کی قبروں میں ٹھنڈک عطا فرمائے پاک پروردگار. ان کو جوار امیر المومنین علیہ السلام میں بارگاہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہمیں جگہ عطا فرمائے. یہ وہ نعمت ہے جو ہمارے والدین ہمیں سکھا گئے. یہ جو ہم جاتے ہیں مجلسوں میں اپنے بچوں کو لے کر، اور جو ہم وہاں فضائل علی ابن ابی طالب بیان کرتے ہیں، فضائل جو ہے اہل بیت پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، اور ذکر سید الشہداء یاد دلاتا ہے ولایت کی، معرفت امامت کی اور اصل دین کی. یہی وجہ ہے کہ جب ایک عام انسان پڑھے تو اسے سورہ رحمان پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا، مولا کائنات کی ولایت کا اقرار کرنے والا، وارث قرآن کی معرفت رکھنے والا جب سورہ رحمان پڑھے تو اسے ہر ایک آیت پہ، چھٹے امام کی حدیث ہے، ایک آیت پڑھنے پہ 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. قرآن اور اہل بیت الگ نہیں، ساتھ ساتھ ہیں. قرآن بھی نعمت ہے، اہل بیت اطہار بھی نعمت ہے. ان کی ولایت ہمارے لیے نعمت ہے. اسی لیے غدیر کے دن کہا جاتا ہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب وآئمہ اطہار علیہ السلام، کہ ہم شکر کریں اس نعمت کا. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ چھٹے امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سورہ رحمان میں جہاں نعمتوں کا تذکرہ ہے انہوں نے فرمایا نعمت ولایت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا میزان عمل میں سب سے بھاری عمل کون سا ہوگا؟ کہا ولایت علی ابن ابی طالب. سب سے بڑی نعمت، سب سے بھاری عمل جس سے میزان بہت بھاری ہو جائے گا، تمہارے نام اعمال بھر جائے گا نیکیوں سے، حسنات سے، وہ ولایت علی ابن ابی طالب.
ولایت کو چھوڑ کے اگر کوئی قرآن سمجھے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو وہ صرف اور صرف اندھا قاری، اندھا حافظ ہوگا، کیونکہ بغیر وارث قرآن کے قرآن کچھ نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں سکتے ہم اس کو، اس کی معنویت کو پہچان ہی نہیں سکتے جب تک کہ اصل وارث قرآن جو ہے ان کے در پہ نہ آ جائے۔ میرا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم خود کو علوی کہتے ہیں، ہم خود کو حسینی کہتے ہیں، ان ایام عزا میں اگر ہم حسینی شعار کو دیکھیں، اصحاب حسینی کو دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کی اپنی زندگی کو دیکھیں، تو ہمیں کیا دیکھتا ہے؟ ایسے عاشق قاری قرآن، ایسے عاشق قرآن، ایسے قاری قرآن کہ کٹ بھی گئیں رگیں گردن کی تو کٹی ہوئی رگوں سے قرآن پڑھ کر سناتے ہیں اسے۔ یہ عشق ہے قرآن کا، یہ عشق ہے مولا حسین کا اللہ کے کلام سے۔ لیکن اگر آج ہم دیکھیں ہماری زندگیوں میں قرآن کا کتنا عمل دخل ہے، ہماری زندگیوں میں ہم نے قرآن پہ کتنا عمل کیا ہے۔ ہم یہ تو بہت خوشی سے سنتے ہیں کہ جناب فضہ سلام اللہ علیہ کو قرآن پہ اس قدر عبور حاصل تھا، ان کا رشتہ قرآن سے اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ بی بی گفتگو ہی قرآن کی آیتوں میں کیا کرتے ہیں۔ اور صرف جناب فضہ نہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں نے کل کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے جو شہدائے کربلا ہیں ان میں سے کچھ کے نام، ظاہر 72 شہداء ہیں جس میں سے 18 بنی ہاشم ہیں جن کا تذکرہ 10 دنوں میں عموماً ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی بھی شخصیات ہیں، کچھ ایسے بھی صحابی ہیں امام حسین علیہ السلام کے کہ جو عام انسان تھے میری اور آپ کی طرح، لیکن 72 میں دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہو گئے۔ So they must be very special. Why امام حسین علیہ السلام chose them؟ کیوں ان کو یہ مرتبہ حاصل ہوا کہ قیامت تک کے لیے جب تک لوگ حسین کا ذکر کریں گے، جب تک لوگ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں گے، مولا حسین کو سلام کریں گے، ان کی آل کو سلام کریں گے، ساتھ میں ان کے اصحاب کو بھی سلام کریں گے۔ ہم پڑھتے ہیں نا زیارت عاشورہ میں، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما۔ کون سا وہ فوز عظیم تھا جس پر یہ پہنچ گئے، جس پر یہ جو ہے وہ اس منزل کو انہوں نے پا لیا؟ کون سی یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں یہ عظیم مقام حاصل ہوا؟ آج جس ہستی کا مجھے تذکرہ کرنا ہے، اگین کل ہم نے حضرت حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کیا تھا، اور آج حضرت کنانہ بن عتیق۔ حضرت کنانہ بن عتیق he is one of the martyrs of کربلا، 72 شہداء میں سے ایک ہے، قبیلہ تغلب سے۔ اور کون سی ان کی ایسی صفت تھی جس کی وجہ سے 72 میں ان کا جو ہے وہ شمار ہوا؟ مضبوط جسم کے مالک تھے، اور اس زمانے میں جیسے پہلوانی کی جاتی تھی، ریسلنگ کی جاتی تھی، جنگ کے لیے فنون حرب سکھلائے جاتے تھے، تو بہت زیادہ تندرست و توانا، بہت ہی بہترین پہلوان، یعنی فزیکل اس میں دیکھا جائے تو بہت ہی پاورفل، اور اسپرچول وے میں دیکھا جائے ان کی سول کو تو وہ بھی بہت پاور۔ کس انداز سے کہ بہت زیادہ ورک کیا تھا انہوں نے، صرف قرآن کو پڑھنے میں نہیں، قرآن کو سمجھنے میں، اور قرآن کو بہترین انداز سے لہن کے ساتھ اس کی تلاوت، اس کی قراءت کرنا۔ آج اگر ہم قرآن کی بات کریں تو ہمارے پاس تو پڑھنے کا ہی وقت نہیں ہوتا، بس رمضان میں جو ہے وہ قرآن پڑھ لیا جاتا ہے، اس کے بعد زیادہ تر گھروں میں اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ شیلف پہ اونچی جگہ رکھ دیا جاتا ہے۔ حسینی جو ہے، اگر ہم اپنے زمانے کی امام کی معرفت چاہتے ہیں تو ویسے بنیے جیسے شہدائے کربلا تھے۔ ان کے اندر کون سی صفات تھی جو وہ حسینی تھے؟ آج ہم اس فرش عزا پہ، اس عزاداری سید الشہداء میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہمارا کیا موٹو ہے؟ ہم حسینی بننا چاہتے ہیں، ہم وارث قرآن کے در سے اپنے آپ کو متمسک کرنا چاہتے ہیں، تو یہی قرآن ہمیں وارث قرآن تک لے جائے گا۔ ہم کیسے قرآن سے دور رہ کے اپنے آپ کو غریب محسوس کر سکتے ہیں امام زمانہ کے، جن کا ایک لقب ہے شریکت القرآن۔ ہم زیارت پڑھتے ہیں امام زمانہ کی تو اس میں کیا ہے؟ السلام علیکم شریکت القرآن، جو قرآن میں شریک ہیں، جو قرآن ناطق ہیں۔ ہم کیسے قرآن صامت سے دور رہ کے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم امام کے بہت قریب ہیں، ہم امام کی دعاؤں میں شامل ہیں، امام ہم سے خوش ہیں؟
ہمیں بہت معرفت حاصل ہے اپنے زمانے کے امام کی نا. میں اور آپ دھوکے میں رہ رہے ہیں. کسی نے سوال کیا آیت اللہ بہجت سے کہ کس طرح پتہ چلے کہ میں امام سے کتنا قریب ہوں, میں امام کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہوں, امام کی مجھ پہ کتنی نگاہ ہے, امام کے دل میں میری کیا قدر و منزلت ہے, کتنا میرے امام مجھ سے خوش ہیں, مجھ سے راضی ہیں. آیت اللہ بہجت نے سر کو جھکا کے جواب دیا, جاننا چاہتے ہو کہ امام کی زندگی میں تمہاری کیا قدر ہے, کیا اسٹیٹس ہے؟ چیک یور سیلف, چیک یور لائف. اپنی زندگی میں قرآن کی منزلت ہو. جتنا تم قرآن سے قریب ہو, جتنا تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو, جتنا وقت تم اس کی قرأت میں لگاتے ہو, اتنا ہی تم اپنے زمانے کے امام کے قریب ہو. کتنا بڑا پیغام ہے میرے اور آپ جیسوں کے لیے. حضرت کنانہ بن عتیق صرف قرآن ہی نہیں پڑھتے تھے, 72 شہداء میں ان کا شمار اس لیے ہوا کہ بہترین قاری قرآن تھے, اور اپنے وقت کو انہوں نے لگایا تھا اس کو لہن کے ساتھ سیکھنے. ایک ہوتا ہے کہ ہم پڑھ لیتے ہیں تجوید کے ساتھ, ایک ہوتا ہے تجوید, ایک ہوتی ہے قرأت, پہلا سٹیپ, دوسری ہوتی ہے تجوید, آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں. تیسرا سٹیپ ہے ترتیل, کہ آپ اس کو کس انداز سے پڑھ رہے ہیں اور کس طرح آپ اس کی قرآت کر رہے ہیں لہن کے ساتھ, لہن داؤدی کے ساتھ. آپ کس طرح سے اسٹریچز کر رہے ہیں, کس طرح سے جو ہے وہ آپ ایک ایک حرف کی ادائیگی کر رہے ہیں. کرنے والے لوگ اس پہ زندگیاں صرف کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام اگر کٹے ہوئے سر سے تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو کچھ تو ہم پیغام سیکھیں کہ اپنی زندگیوں میں کچھ وقت اپنی زندگیوں کا تلاوت قرآن پہ لگائیں. اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ہم بات کرتے ہیں جناب فضہ کی, ہم بات کرتے ہیں جناب کنانہ بن عتیق کی, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بات قرآن کی زبان میں کرتے تھے. حضرت کنانہ بن عتیق کا علم کا یہ عالم تھا کہ وقت اتنا صرف کیا تھا قرآن کو سیکھنے میں, ایک ایک آیت کو سمجھنے میں, لہن کے ساتھ پڑھنے میں, کہ حضرت کنانہ بن عتیق کو شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے میں بلایا اور ان سے تلاوت قرآن سنا. اللہ اکبر. ایسی قرات کہ زمانے کا امام جو خود قرآن ناطق ہے وہ بلائے اپنی بارگاہ میں اور کہے کہ مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ. اس سے بڑی سعادت ایک انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ We need to work کہ ہمارے زمانے کے امام بھی ہم سے راضی ہوں. اور یہ ایک بہت بڑی رسی ہے جسے اگر کوئی تھام لے تو وہ اہل بیت سے بھی متمسک ہو جاتا ہے اور پھر حدیث الثقلین سے متمسک ہو جاتا ہے, کہ جس نے قرآن کے دامن کو تھام لیا معرفت اہل بیت کے ساتھ, ولایت اہل بیت کے ساتھ, اس کے لیے حدیث الثقلین ہے. اس کا میں نے کل بیان کیا تھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 گراں قدر چیزیں میں تمہارے پاس چھوڑ جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. جس نے ان کے دامن کو تھام رکھا وہ مجھ سے حوض کوثر پر ملے گا, اور جس نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو پھر وہ ہلاک ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. اگر ہم ان ہستیوں کو دیکھیں, حضرت حبیب بن مظاہر حافظ قرآن, عشاء کی بعد نماز کے بعد قرآن شروع کرتے ہیں تو فجر پہ پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں. یعنی ایوری ڈے ہی یوز ٹو فنش 1 قرآن. میری اور آپ کی زندگیوں میں قرآن کہاں ہے؟ اچھا, ہم اگر بات کریں کہ یہ سب تو کتابی باتیں ہیں, تو ہسٹری کی باتیں بتا رہی ہیں یہ. ابھی آج کل کی زندگی میں کہاں کون پوری رات جاگ کے تلاوت قرآن کر سکتا ہے؟ کہاں کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ انویسٹ کرے؟ انویسٹ کرنے والے لوگ آج بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور جس کی مثال مجھے پیش کرنی ہے, ایسا بچہ کہ 5 سال کا وہ بچہ جس نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا, سید محمد حسین طباطبائی, چھوٹا سا بچہ 5 سال کی عمر میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لی. علامہ محمد حسین طباطبائی. بچے کے, اچھا ایسے بچے ایک دم سے نہیں ہو جاتے. ہم اگر کوشش کریں کہ اپنی تو قرات ٹھیک نہیں ہے, بچہ میرا بہت اچھی قرات کرے, اپنی تجوید ٹھیک نہیں ہے, میرا بچے کی تجوید بہت اچھی ہو جائے. وہ ٹھیک ہے کہ آپ اس کو استاد لگائیں, وہ کرتا ہے, محنت کرتا ہے استاد, بچہ بھی محنت کرتا ہے, وہ سیکھ لیتا ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا, اسپیشلی خواتین کے لیے, کہ اولاد کے لیے, بچے کے لیے سب سے پہلی طرز کا اس کی ماں کی گود ہے.
یہ محمد حسین طباطبائی کو محمد حسین طباطبائی 5 سال میں اس کی ماں نے بتایا. یہ سب سے بڑا درس ہے کہ اگر اپنے زمانے کے امام کی فوج کو تیار کرنا ہے تو مجھے اور آپ کو ورک کرنا ہوگا. امام خمینی نے کیا کہا تھا جب انقلاب کے لیے کہا تھا کہ آپ انقلاب برپا کریں گے, آپ انقلاب ایران لائیں گے, آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, آپ کی فوج کہاں ہے؟ امام خمینی نے اشارہ کیا تھا ماؤں کی گودوں کی جانب, کہا میری فوج ماؤں کی گودوں میں پل رہی ہے. جب نائب امام کی فوج ماؤں کی گودوں میں پل رہی ہے اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ بچے بڑے ہوں تو انقلاب ایران برپا ہو, اور کر کے دکھایا آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ نے. تو اسی طرح وقت کے امام بھی انتظار میں ہیں کہ کب میں اور آپ, ہم جیسی مائیں اپنے بچوں کو تیار کریں اور وہ 313 نفوس طاہر نفوس امام کو مہیا کر سکیں جو ظہور امام زمان میں معاون ہو, مددگار ہو. برائے تاجیل ظہور امام زمان بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. امیزنگ اس بچے کی پرسنالٹی. ماں حافظ قرآن, باپ حافظ قرآن. جب اس گھر میں ایسے بچے ہوں, 2 بیٹے دونوں حافظ قرآن, ایک کو ٹائٹل ملا ایران میں علم الہدا, ان کے جو دوسرا بھائی ہے محمد حسین طباطبائی کا, اس کا نام ہے مصباح الہدا, ہدایت کا چراغ, ٹائٹل دیا. علماء نے جسے کہا مصباح الہدا. ایسے بچے پیدا کریں اور ایسی تربیت اولاد کریں. اور محمد حسین طباطبائی کو ایران میں جس نام سے جانا جاتا ہے, یعنی ان کو محمد حسین بچہ چھوٹا 5 سال کا, لیکن محمد حسین طباطبائی کے نام سے کوئی نہیں جانتا, علم الہدا کے نام سے لوگ جانتے ہیں. علم الہدا, ہدایت کا پرچم. 5 سال کا بچہ ہدایت کے پرچم سے جانا جا رہا ہے, نام سے جانا جا رہا ہے, ٹائٹل سے جانا جا رہا ہے. عالم الہدا کی دنیا میں جسے جانا گیا, اس بچے کو کیوں؟ اس کا قرآن سے ارتباط. کیا کیا اس بچے نے؟ جب یہ حج کے لیے 5 سال کی عمر میں اس نے قرآن حفظ کر لیا, اور خالی حفظ نہیں, حفظ تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں, گفتگو ویسے ہی کرتا تھا جیسے حضرت کنانہ بن عتیق تھے, جیسے حضرت حبیب ابن مظاہر تھے, جیسے جناب فضہ سلام اللہ علیہ تھی, جیسے چوتھے امام کے ایک صحابی تھے جن کا ذکر ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے محفلوں میں, حضرت سعید بن جبیر. حضرت سعید بن جبیر کیا ہستی تھی ان کی؟ جناب فضہ کی طرح. جب کوئی بات کرتا تھا, ایک تو کلام بہت کم کرتے تھے, اور جب کبھی بات کرتے تھے تو گفتگو آیات قرآنی میں کیا کرتے تھے. علم انسان کو اتنا ہو, قرآن پہ اتنا عبور حاصل ہو ایک ایک آیت کا, اور پھر اس کی انٹرپریٹیشن کہ رائٹ ٹائم پہ آپ رائٹ آیت قرآنی کو پڑھیں, اور ایسی واضح وہ آیت ہو کہ سامنے والے کو اس کا جواب اس میں واضح طریقے سے مل جائے. جیسے ہم استخارہ کرتے ہیں, آیت قرآنی دیکھ کے ہم انداز کرتے ہیں نا کہ نیک آیت ہے, بد آیت ہے, یا کیا مفہوم ہے, ہمارے سوال کا جواب کیا آیا ہے قرآن سے. تو یہ بھی علم قرآن اس درجے پہ جا کے حاصل کرو حضرت سعید بن جبیر, کہ جب حجاج بن یوسف نے ان کو قید کیا چوتھے امام کے زمانے میں, اور جب انہیں دربار میں بلایا گیا تو مسلسل گفتگو قرآن سے کی ہے. اور جب اس نے پوری آرگومنٹ کیا ولایت کے اوپر کہ تمہیں کیا ملا ولایت کو جو ہے وہ اپنا کے, کیا ملا تمہیں ولایت پہ محبت کو رکھ کے اور ولایت کے پیروکار بن کے, تم تو ذبح ہونے جا رہے ہو. تو جس طرح سے انہوں نے نعمتوں کا ذکر کیا اور قرآن کی آیتیں پڑھی, حجاج بن یوسف عاجز ہو گیا تھا ان کے آگے, اتنا وہ عاجز ہو گیا. قرآن سے ولایت علی بن ابی طالب کو جب حضرت سعید بن جبیر نے ثابت کیا حجاج بن یوسف کے دربار میں, یہ اتنا بیزار ہو گیا وہ کہ آخر میں اس نے کہا کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اس کو ذبح کر دو. ایسا نہ ہو کہ جس طرح یہ ولایت کو قرآن سے ثابت کر رہا ہے, میرے دربار میں سب علی کی ولایت کا اعلان کر دیں. یہ ہے کردار اصحاب اہل بیت, اصحاب امیر المومنین, اصحاب سید الشہداء. اور یقیناً امام زمان کے بھی جو اصحاب ہیں ان کے اندر کوئی الگ ان کا کرائٹیریا نہیں ہے, کوئی الگ صفات امام ہم سے متمنی نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں. یہی صفات اس بچے کا میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ کس طرح سے 5 سال کا بچہ اس مقام پہ پہنچ گیا. دنیا میں یہ گیا, سعودی عرب جب گیا ہے سید محمد حسین طباطبائی,
تو وہاں سعودی جب انہیں پتہ چلا ایران سے بچہ آ رہا ہے، 5 سال کا بچہ حافظ ہے، انہوں نے کہا حافظ تو ہمارے پاس بھی بہت ہے، اس کی ذہانت کا امتحان لیں۔ تو پھر انہوں نے جب دیکھا کہ اس سے جب بات کرو تو جو بھی بات کرو یہ قرآن کی زبان میں اس کا جواب دیتا ہے، وہ ششدر رہ گئے، اور جس مسئلے پہ اس سے بات کرو یہ قرآن سے اس کا حل بتاتا ہے۔ بوسنیا گیا تو وہاں علماء نے جب اس کے علم قرآن کو دیکھا تو انہوں نے وہاں پہ جو بوسنیا میں سب سے بڑا علمی ٹائٹل ہے رئیس العلماء، وہاں کے علماء نے اس بچے کی ذہانت کو دیکھ کے اور اس کی گفتگو کو دیکھ کے کہ کس طریقے سے وہ قرآن سے گفتگو کرتا ہے، اللہ قرآن کی وہ کوئی گفتگو ہی نہیں کرتا، کس طرح سے وہ اس نے اس مناظرے میں سب کو ہرا دیا، تو وہاں کے علماء نے اسے رئیس العلماء کا۔ ایران کے علماء علم الہدا پکار رہے ہیں، بوسنیا کے علماء رئیس العلماء پکار رہے ہیں۔ اور جب یہاں آیا ہے، یہاں انگلینڈ بھی جب یہ بچہ آیا، میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے، میں اسے دیکھ رہی تھی، ہمیں یہ چیزیں اپنے بچوں کو دکھانی کہ ایسے بنو، ایسے بھی، یعنی ہم کتابوں میں تو پڑھتے ہیں جناب فضہ کا تذکرہ، ہم اصحاب حسینی میں جناب کنانہ بن عتیق کا اور حضرت حبیب ابن مظاہر کا تو تذکرہ سنتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہاں پاسبل ہے اس دور میں؟ پاسبل ہے، سید محمد حسین طباطبائی نے کر کے بتایا، ان کی والدہ گرامی نے، ان کے والد نے کر کے بتایا کہ اس دور میں بھی اصحاب امام زمان پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ 5 سال کا یہ بچہ جب انگلینڈ آیا ہے تو یہاں یونیورسٹی آف حجاز میں باقاعدہ ان کا 3 گھنٹے کا امتحان لیا گیا، اور جب 3 گھنٹے کا اس بچے نے ایگزام دیا ہے اور پاس کیا ہے تو انگلینڈ سے اس کو یونیورسٹی آف حجاز نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی، اور پھر یہاں پہ اس کا ٹی وی پر انٹرویو آیا، نیوز پیپر میں اس کا انٹرویو آیا۔ اس بچے کا ایک تہلکہ تھا، ہر طرف ملک، دنیا کے ملکوں گئے، اور ملکوں جب ان کا انٹرویو لیا گیا تو لوگ حیران تھے جس قسم کی 5 سالہ بچہ گفتگو کر رہا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں، انگلینڈ آئے تھے، ظاہر ہے کہ یہاں کا کلچر آپ کو سب کو پتا ہے، ہم سب یہاں رہتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ کس طرح سے یہاں کا ویسٹرن کلچر ہے، گناہ کی زندگی ہے، اور جس طرح سے جو ہے وہ ہر چیز حرام جو ہے وہ کی جا رہی ہوتی ہے معاشرے میں، ایک نارمل جنرل میں کلچر کی بات کر رہی ہوں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو انگلینڈ کیسا لگا، انگلینڈ کا کلچر، ویسٹرن کلچر آپ کو کیسا لگا؟ تو 5 سال کے بچے نے جب اس سے پوچھا کہ یہاں کا لائف اسٹائل آپ کو کیسا لگا، ویسٹرن ورلڈ آپ کو کیسی لگی، تو جواب میں سورہ مریم کی آیت نمبر 59 پڑھی۔ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ جنہوں نے نماز کو برباد کیا، خواہشات نفسانی کی پیروی کی، عنقریب گمراہی سے جا ملیں گے۔ یعنی واضح یہاں پہ بے حیائی ہے، یہاں نماز نہیں ہے، دین نہیں ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو نان مسلم سے، ایک ویسٹرن کلچر ہے، کیونکہ وہ جرنلسٹ جو تھا جس نے سوال کیا تھا ان سے، وہ ایک ویسٹرن کلچر کے بارے میں کیا تھا، تو کہا کہ یہ خواہشان نفسانی کی پیروی کرنے والی قوم ہے، یہ نماز کو برباد کر دینے والے لوگ ہیں، اور یہ جلد جو ہے عنقریب گمراہی سے جا ملیں گے۔ پھر کسی نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سوال کیا، پوچھا کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہیں گے آغائے روح خمینی کے بارے میں؟ اس وقت سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 پڑھی، فوراً کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ امام خمینی کے لیے کیا کہا؟ آپ وہ ہیں جنہوں نے لوگوں کی گردن سے غلامی کا طوق اتار دیا، یعنی قرآن سے جواب دے رہا ہے بچہ۔ پھر کسی نے کہا ماشاءاللہ آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لی، یو آر اونلی 5 years old and you got PhD ڈگری، تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ یو مسٹ بی فیلنگ ویری پراؤڈ، ہاؤ یو آر فیلنگ؟ تو سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، آیت نمبر 170، کا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خدا کی طرف سے ملنے والے فضل و کرم سے بہت خوش ہو۔ کسی کا ایسا عبور بھی تو حاصل ہو قرآن کے اوپر کہ قرآن سے ہر بات کا جواب دے رہے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا، اور بہت ہی خوبصورت آخر میں بس گفتگو کو تمام کرتے ہوئے یہ کہوں گی کہ اتنا جسے قرآن پہ عبور حاصل ہو، جو بات ہی صرف آیات قرآنی میں کرتا ہو،
جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے ایگزامز ہوئے، جہاں جاتے ہیں جس ملک میں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو معجزے والا بچہ ہے، اس کا تو ہم بھی امتحان لیں گے. ہر ملک کے علماء آ جاتے ہیں، اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، اس سے قرآن کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس سے حوامیم پوچھتے ہیں، اس سے مسبحات پوچھتے ہیں، اس کی ترتیل دیکھتے ہیں، اس کی قرات سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ گفتگو بھی قرآن میں ہی کرتا ہے، ہر بات کا جواب آیات قرآنی سے دیتا ہے. اتنی جگہ آپ گئے، اتنے لوگوں نے آپ کو ٹیسٹ کیا، اتنے ایگزامز آپ کے لیے گئے، کس ملک نے آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہیں دی ہے؟ 7 ملکوں نے تقریباً انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی. تو ظاہر ایگزامس دینے پڑتے ہیں کئی گھنٹے کے. تو آپ کو کبھی گھبراہٹ محسوس نہیں ہوتی؟ کبھی یعنی ظاہر ہے تو بچہ نا 5 سال کا، آپ کو کبھی ڈر نہیں لگا؟ کبھی آپ کو یہ نہیں ہوا کہ میں امتحان میں فیل ہو گیا یا کیا ہوا تو میں کیا کروں گا؟ کبھی کوئی سوال مشکل لگتا ہو، کبھی کوئی ایسی چیز جو اس کا جواب آپ کو نہ آتا ہو؟ تو صدقے جائیں، قربان جائیں، ایسی ماؤں کو سلام ہے جنہوں نے معرفت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور معرفت امام زمان اپنے بچوں کی رگوں میں، خون میں دوڑا دی. کہتا ہے میری ماں نے مجھے سکھایا ہے جب کبھی مشکل میں ہوتا ہوں، جب کبھی درد میرے قلب میں، مجھے فکر محسوس ہوتی ہے، اسٹریس محسوس ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہوں، دوران ایگزام مجھے لگتا ہے جیسے کہ شاید مجھے یہ سوال کا جواب نہیں آتا، تو میں درود مہدوی پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودعہ فیہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اتنا بہترین پیغام ہے کہ درود امام زمان ماں نے سکھا دیا ہے کہ درود امام زمانہ پڑھو، اور یہی وہ درود ہے. میرے اور آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اس درود کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یادداشت، میموری. جب کہتے ہیں نا بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں، لوگ اکثر کہتے ہیں دعا کیجئے بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں، دعا کیجئے کہ یاد رہے. میموری کے لیے اسپیشلی ان دس کنٹری کتنا بڑا پرابلم ہے. ڈیمینشیا ایک باقاعدہ فل ٹائم لانگ ٹرم ایک جو ہے النس ہے. کتنے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. پاک پروردگار اس فرش ازاں کے صدقے ہمیں ہر قسم کی جسمانی، روحانی، نفسانی بیماریوں سے دور رکھے. جو درود مہدوی پڑھے، جو یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودعہ فیہا، اس کی میموری کبھی لوز نہیں ہوتی، وہ کبھی اس کی میموری بلکہ انکریز ہوتی ہے، وہ کبھی یادداشت اپنی نہیں بھولے گا. اسی طرح جہاں درود بھیجو محمد و آل محمد پہ، اللہ درود بھیج رہا ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا پہ، ان کے والد پار پہ، شوہر نامدار پہ، ان کے بابا پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اس راز پہ، سر المستودعہ فیہا، وہ راز جو بطن فاطمہ الزہرا میں ہے، وہ راز ذات امام زمانہ اور ان کا ظہور ہے، جو صرف پروردگار عالم اس راز سے واقف ہے کہ ظہور امام کب ہوگا. یہ اس درود کا ترجمہ ہے، یہ اس درود کا باطن ہے. جو اسے پڑھ لے اس کا حافظہ قوی ہو جاتا ہے. 5 سال کا بچہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ معرفت اہل بیت کیا ہے، معرفت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کیا ہے، معرفت امام زمانہ کیا ہے. میں اور آپ اگر ان چیزوں کو شامل کریں اپنی زندگیوں میں تو انشاءاللہ ہم بھی کسی نہ کسی درجے پر پہنچ سکتے ہیں. خواہش لگن ہونا ضروری ہے. یہ نہ سوچیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کس کام آ سکتے ہیں. میں کہتی ہوں مولا آپ کے لشکر میں تو بہت اچھے لوگ ہوں گے، بہترین صفات رکھنے والے، بہترین عبادت گزار، بہترین اخلاق رکھنے والے، بہترین کام کرنے والے. نیت یہ رکھیں کہ مولا مجھے اپنے سپاہیوں کی جوتیاں سیدھا کرنے والا رکھ لیجئے، انہیں پانی پلانے والا رکھ لیجئے اپنے لشکر میں. کم از کم خواہش تو کریے، دیکھیے کہ امام آپ کو کس درجے تک لے جاتے ہیں. اور جہاں قرآن ہے وہیں اہل بیت ہیں، جہاں اہل بیت ہے وہیں قرآن ہے. سورہ نجم کی آیت ہے، آیت نمبر 39. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعِى. ہر انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے. ہم کوشش نہ کریں اور بیٹھ کے دعائیں امام زمانہ پڑھیں، ہم کوشش نہ کریں اور مجلس کریں ذکر حسین
برپا کریں لیکن خیام حسینی کی جو روح ہے اس سے دور رہیں. اس وقت کے لوگوں کو کہیں کہ بے حس تھے, حسین کا ساتھ نہیں دیا, ہائے حسین کو شہید کر دیا, یا حسین, لیکن اپنے زمانے کے امام کو تنہا چھوڑ رکھا ہے. کیا یہ ہماری بے حسی نہیں ہے؟ کیا ہماری کوئی تیاری نہیں ہے؟ نہ ہماری اپنی کوئی تیاری ہے, نہ ہماری اولاد کی کوئی تیاری ہے, نہ اقارب کی کوئی تیاری ہے. معاشرے میں ہم کیا رول پلے کر رہے ہیں, کتنا ہم ایفرٹس کر رہے ہیں, کتنی راہیں ہموار کر رہے ہیں ظہور امام کے لیے. یہ ایک بہت بہت بڑا پیغام ہے. میں شیئر کرنا چاہتی تھی اس بچے کے بارے میں کہ کس طرح جو ہے ایک روشن اگزامپل ہے مشعل رائے. اور آخر میں بس گفتگو کو تمام کرتے ہوئے منزل مصائب سے مربوط ہونے سے پہلے اتنا کہوں گی, طویل اس بچے کا انٹرویو ہے, مختلف ممالک کے لوگوں نے اس کا انٹرویو لیا اور مختلف ممالک کے لوگوں کو قرآن کی آیتوں سے اس نے جواب دیا, چاہے فرینچ جرنلسٹ ہو, چاہے برٹش جرنلسٹ ہو, چاہے اسپینش جرنلسٹ ہو, چاہے سعودی عرب کے جرنلسٹ ہوں, ایجپٹ کے ہوں, بوسنیا کے ہوں, ہر ایک کو قرآن سے جواب دیا. اور پھر اس کے بعد آخر میں جب پوچھا کہ آپ جو ہے 5 سال کا بچہ ہمیں کتنا بڑا پیغام دے رہا ہے کہ جتنا وقت ہم قرآن کو دیں گے, اہل بیت کو دیں گے, اتنا پروردگار عالم ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا. جب کسی نے سوال پوچھا کہ عام لوگ اگر آپ کے جیسے بننا چاہیں تو کیسے بن سکتے ہیں, اتنا خوبصورت سوال ہے کہ بھئی ہم آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی قرآن میں اتنا عبور حاصل ہو جائے, ہم بھی اہل بیت کے اتنے قریب ہو جائیں, امام کے اصحاب میں ہمارا شمار ہونے لگے. تو مسکرا کے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 پڑھی, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. جہاں تک ممکن ہو اللہ سے ڈرو. یہ سید محمد حسین طباطبائی 5 سال کا بچہ اتنا بڑا لیسن دے رہا ہے پوری دنیا کو. اگر میرے جیسا بننا چاہتے ہو, قرآن پہ عبور حاصل کرنا چاہتے ہو, اصحاب حسینی میں شامل ہونا چاہتے ہو, اصحاب امام زمان میں شامل ہونا چاہتے ہو, تو پھر کیا کرو, اللہ سے ڈرو, اس کی بات سنو, اس کی اطاعت کرو, وَأَسْمَعُوا, اس کو سنو, جو اس نے قرآن میں کہا ہے اس سے رک جاؤ, جو کرنے کو کہا ہے وہ کرو, وَأَطِيعُوا, اللہ کی اطاعت کیا ہے, اہل بیت کے در پر آ جاؤ, جو وہ دیں وہ لے لو, جس سے روکیں اس سے رک جاؤ, اور راہ خدا میں خرچ کرو, اسی میں تمہارے لیے خیر ہے, اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. اور ہم نے امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث کا جو سلسلہ شروع کیا تھا, ایک مرتبہ مولا کی شان میں بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اس طرح سے ایمان کو کامل کیا جائے. کل میں نے کہا تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث میں روز آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. 10 صفات امام علی رضا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں, 10 وہ کوالٹیز, 10 those attributes. مولا فرماتے ہیں وسائل الشیعہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے, میزان الحکمہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے, اور بہار الانوار میں بھی علامہ مجلسی نے 8 امام کی اس حدیث کو بیان کیا ہے. کون سی وہ 10 ایمان کے 10 درجے, 10 خصوصیات کہ اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہماری عبادتیں قبول ہیں, ہماری عبادت معرفت کے ساتھ ہوگی, ہمیں وہ طاقت عطا ہوگی کہ ہم گناہوں سے دور رہ سکیں گے. امام سے جو دور کرتی ہے چیز وہ کیا ہے, گناہوں کی کثرت. ایسی طاقت عطا ہو جائے گی کہ ہم گناہوں سے دور رہیں گے تو آٹومیٹکلی اللہ کی اطاعت میں آئیں گے, امام کی قربت میں آئیں گے, اہل بیت سے قریب ہو جائیں گے. کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ کون سی 2 صفات کو میں نے بیان کیا تھا کہ دوسروں کی نیکی کو جب دیکھے تو اسے زیادہ سمجھے, اپنی نیکی کو, گڈ ڈیڈز کو کم تصور کرے. ہم کیا کرتے ہیں, الٹا کرتے ہیں. ہم چھوٹا سا کوئی کام کرتے ہیں, ہم نے بہت بڑا کام کیا. کوئی کسی کو دیکھتے ہیں نیک کام کرتے ہوئے تو ہمیں لگتا ہے ٹھیک ہے کر لیا, اللہ ثواب دے, بس اس حد تک. مولا کیا فرما رہے ہیں, کیا صفت ہوتی ہے ایمان کے جو 10 درجے ہیں اس میں سے 2 درجے کیا ہیں, اپنی نیکی کو کم سمجھے, دوسرے کی نیکی کو زیادہ سمجھے. اور آج تیسری صفت جو آپ کی خدمت میں مجھے پیش کرنی ہے, شہرت سے زیادہ گمنامی کو پسند کرے. سید محمد حسین طباطبائی کتنا ان کو ویسٹرن میڈیا نے اور ویسٹرن ریسورسز نے اپروچ کیا, اور یہ کر لیں اور آپ کو اتنے ملین پاؤنڈز دیں گے, ڈالرز دیں گے, آپ یہاں آئیں, یہ پروجیکٹ کریں, یہ کریں. کون سی صفت, تیسری صفت جو امام نے بتائی. امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں شہرت سے زیادہ
गुमनामी को पसंद करे। इसने कहा नहीं, मैं मुहिब्बुल वतन ईरानी ही बन के रहना चाहता हूँ, मुझे जो काम करना है मैं गुमनामी में ईरान में बैठ के कर लूंगा, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ आके वेस्टर्न वर्ल्ड को इस तरीके से जो है यहाँ पे इनके हाथों में चला जाऊं, क्योंकि जाहिर वो उसको फिर अपने हिसाब से एक तरह से कहा जाता है ना, खरीद लेते। तो उसने, छोटे से बच्चे ने नफ्स की पाकीज़गी देखिए, मारिफत देखिए, यही वो पैगाम है जो हमें करबलाई बनाते हैं, हुसैनी बनाते हैं, जो बिक गए, जिनके नफूस ताहिर नहीं थे, जो वर्ल्डली प्लेजर्स के खातिर थे। वो कौन थे? वो सारे यजीद के साथी थे। हुसैन के साथ जितने थे वो अहले कुरान थे, खारिये कुरान थे, तिलावत करने वाले, कुरान की आयतों में गुफ्तगू करने वाले। तो हमें अगर अपने जमाने के इमाम की मारिफत हासिल करनी है और उस ज़हूर में शामिल होना है, उस क़याम में शामिल होना है, तो हमें भी इन खुसूसियात को अपने अंदर पैदा करना है। गुफ्तगू को तमाम करते हुए बस इस दुआ के साथ कि पाक परवरदिगार हमारी इस कलील इबादत को कबूल फरमा और इस जिक्र सैयदुश शुहदा के सदक़े हमारे गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ फरमा दे, हमारे अंदर वो ताकत अता फरमा दे पाक परवरदिगार कि हम जुल्म के खिलाफ खड़े हो सके। आज जिस हस्ती का मुझे जिक्र करना है, कल मैंने कहा था कि बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से मांगो। शेख अब्बास खुम्मी ने इस हदीस को नकल किया है मुंतहिल आमाल में। कौन सी वो सातें हैं, घंटे हैं जो मखसूस हैं, जिस चहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम में से जिसके नाम से मांगो और क्या मांगो तो फौरी अता होता है। कल मैंने तस्करा किया था बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का। जनाब सैयदा का जो मखसूस टाइम है वो है फज्र से 1 घंटा पहले। बीबी सैयदा के नाम पे उनके वास्ते से जो मांगोगे, यानी नमाज शब की जो फजीलत का वक्त होता है, उस टाइम पे जो मांगोगे वो अता होगा। बिलखुसूस जो मांगने के लिए कहा गया है वो है मगफिरत। मगफिरत मांगो अल्लाह से, रहमत मांगो अल्लाह की, बीबी सैयदा के सबके गुनाहों का कफारा। और उसके बाद जो चाहो मांगो बीबी के नाम पे, वो मखसूस वक्त है, उनसे तवस्सुल करोगे अता होगा। आज जिसका तस्किरा करना है वो है मौला अली अलैहिस्सलाम। उनका वक्त कब है? फज्र के फौरन बाद। जैसे ही फज्र हुई, फज्र की नमाज जैसे ही फिनिश होती है, शेख अब्बास खुम्मी लिखते हैं वो वक्त स्टार्ट हो जाता है इमाम अली अलैहिस्सलाम से तवस्सुल का। और इमाम अली अलैहिस्सलाम का वक्त है तुलुए फज्र से लेके तुलुए आफताब तक। जो मांगो बेहक अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह ने उस टाइम को, उस साथ को मखसूस कर दिया है। दुआ जो मांगोगे वो अता होगी। बिलखुसूस ये दुआ करो कि परवरदिगार मुझे ताकत अता करे कि मैं मौलाए कायनात की तरह हक और बातिल में फर्क महसूस कर सकूं। यानी गुनाह देखूं तो जुल्म है गुनाह, उससे अपने आप को बचा सकूं, अपने आप को उस नजासत से दूर रख सकूं। बेहतरीन वक्त है तुलुए फज्र से लेके तुलुए आफताब तक मौलाए कायनात से तवस्सुल करने का। बस अज़दारान इमाम, आज 2 मुहर्रम का दिन आ गई, वो तारीख कि जिस दिन सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मर्तबा नरग़े आदा में घिरे हुए, साथ साथ चल रहा है ना, हुर का लश्कर है, घेरा हुआ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। आ गए हुसैन करबला, पहुंच गया काफिला हुसैनी करबला। और कैसा काफिला है, कुर्बान जाऊं सदके जाऊं मौला आपकी शान के घुड़सवार वो है जो राकिबे दोशे पैगंबर है, और साथ में एक जानिब अली अकबर हैं, एक जानिब अब्बास हैं, एक जानिब हजरत कासिम हैं, और साथ साथ ज़ैनबे कुबरा भी है, साथ साथ जनाबे उम्मे गुलसूम भी हैं, जनाबे सुकैना भी किसी महफिल में सवार है, किसी महमिल में बीबी उम्मे रबाब सवार है। चलते चलते पहुंच गया काफिला, आ गए हुसैन जमीन करबला पर, बना दी हुसैन ने आज करबला, करबला को करबला मुअल्ला बना दिया, खाक को खाके शिफा बना दिया हुसैन ने। जैसे ही कदम रखा
ہائے میں قربان جاؤں میرے مولا کی غربت کے میں نثار. ایک مرتبہ جناب زینب کو محمل سے اتارا گیا. جیسے ہی محمل سے اتارا، روایت کہتی ہے ایک گرد کا گولا اڑتا ہوا شہزادی کے سر پر آ کر گرا. اور اب ایک مرتبہ جناب زینب غش کھا کے گر گئی. خیام لگائے گئے. زینب عالیہ نے ایک مرتبہ حسین کو اپنے قریب بلایا اور گھبرا کے کہتی ہیں بھیا یہ کیسی سرزمین ہے، میں یہاں نہ رکوں گی، جلدی کرو، سامان سفر باندھو، عباس خیموں کو اکھاڑ دو، عباس سامان سفر واپس اونٹوں پہ لا دو، اس سرزمین پہ زینب نہ رکے گی، میں اس سرزمین پہ نہیں ٹھہر سکتی. مولا حسین آگے بڑھے، ایک مرتبہ جناب زینب کو سینے سے لگایا، بڑا بھینچ کے بہن کو گلے سے لگا کے بڑے پیار سے حسین نے پوچھا زینب کیا وجہ ہے، کیوں قلب اس قدر منقلب ہے، کیا وجہ ہے زینب اس گریہ ازاری کی؟ گھبرا کے زینب نے کہا بھیا جب سے زمین پہ قدم رکھا ہے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی ہے جو بڑا پیٹ پیٹ کے بڑے سوز و گداز سے کسی کو رو رہا ہے. سر کو جھکا کے حسین نے آنسو بہا کر کہا زینب زینب اماں کی آواز کو نہیں پہچانا زینب؟ ارے وہ ہماری ماں فاطمہ الزہرا ہے جو بقیہ چھوڑ کر ہمارے ساتھ کربلا پہنچی ہے. بس سردار امام خیمے نصب کر دیے گئے اور اب کربلا کی زمین پر پہلا مرثیہ حسین ابن علی نے اپنی غربت کا پڑا. کہتے ہیں یہی وہ سرزمین ہے جس پہ ہمارے بچے ذبح کر دیے جائیں گے، یہ وہ زمین ہے جس پہ کٹ کٹ کے ہمارے اعضاء و جوارے گریں گے، یہی وہ سرزمین ہے جس پہ میرا عباس شہید کیا جائے گا، یہی وہ سرزمین ہے عباس جس پر تمہارے بازو کٹ کے. پھر کہتے ہیں یہی وہ سرزمین ہے جس پہ میری بہنوں کی ردائیں چھنیں گی، یہی وہ سرزمین ہے جس پہ ہمارے خیام لوٹ لیے جائیں گے. پھر کہتے ہیں یہی وہ سرزمین ہے جس پہ سکینہ کو تماچے لگیں گے. اللہ اکبر. بی بی زینب کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی مجھے نہیں معلوم، لیکن روایت کہتی ہے مولا حسین نے مولا عباس کو حکم دیا، کہا اس زمین کو ہم خریدنا چاہتے ہیں. حسین اس زمین کو اپنی جاگیر بنا لینا چاہتے ہیں. کربلا خریدی جانے لگی. زمین خرید رہے ہو بھیا. جیسے ہی زینب نے دیکھا سودا ہو رہا ہے، 600 درہم میں کربلا خریدی جا رہی ہے، زینب نے کہا بھیا میرا اکبر 18 برس کا اس کے نام سے زمین خریدیا، مجھے بڑی حسرت ہے. جاگیر علی اکبر ہو کربلا خبالہ بھرا جانے لگا. اس میں جب نام لکھا تو لکھا تھا بانام شبیہ پیغمبر علی اکبر. جاگیر کربلا خرید لی گئی. کربلا وہ عجب بات ہے کہ اسی زمین پر لاش اکبر کہاں تھی، حسین کو ملتی نہ تھی.
حسین اسی زمین پر ٹھوکریں کھاتے پوچھتے تھے اے عرض کربلا میرا دلبر کہاں گیا، اے عرض نینوا میرا اکبر کے امام 2 محرم کو زمین کربلا خریدی، انہی سے خریدی، انہی کو ہبا کر دی، کہا تحفتاً دے رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا آج جو جنگل ہے نا، آج جو جنگل ہے کل یہ کربلا آباد ہوگی۔ ہائے میرے مولا آپ کی غربت کو ہمارا سلام، 2 محرم کو ہمیں یاد کیا میرے امام، اپنے شیعوں کو یاد کیا امام، تڑپ کے کہتے ہیں جب میرے زائر آئے قبر حسین کا پتہ پوچھتے ہوئے انہیں میری قبر کا نشان بتا دینا، میرے زائروں کو میرے عزاداروں کو 3 دن مہمان رکھنا، آج جو 3 دن بھوکا پیاسا رہا اسے ہماری مہمانی کی فکر ہے، کہتے ہیں 3 دن سیراب کرنا، ان کا خیال رکھنا، اور دوسری وصیت ہائے میرا غریب امام غریب ہو گیا حسین، ابو تراب کا بیٹا لوگوں سے التجا کر رہا ہے، کہتے جب یہ ہمیں مار ڈالے، جب یہ ہمارے اعضاء و جوارح جسم پہ بکھیر دے، جب لاشیں پامال ہو جائے، جب یہ چلے جائے، تم آگے بڑھنا، ہماری قبر بنا دینا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جاؤ بنی اسد اپنی عورتوں کو بھیجو، عورتیں آئیں، ان سے کہا دیکھو میں دختر نبی کا بیٹا ہوں، بی بی فاطمہ کو جانتی ہو، بی بی کا نام آیا، عورتیں تڑپ تڑپ کے رونے لگی، کہا میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں، دیکھو یاد رکھنا اگر تمہارے مرد نہ دفنائے تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہمارے بے گوروں کفن لاشوں کو دفنا دینا۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اپنے بچوں کو تو ذرا لاؤ، جب بنی اسد اپنے بچے لے آئے، آخری وصیت کی مولا حسین نے، کہتے ہیں سکینہ آگے آؤ، اصغر کو قریب لائے، بچوں کو دکھایا، کہا دیکھو یہ علی اصغر ہے، یہ ننھا بچہ میں اس کا بابا ہوں، اگر تمہارے ماں باپ دشمن کے خوف سے ہمارے لاشیں تپتی ریت پر دھوپ میں بے گورو کفن چھوڑ دے، تم یاد رکھنا سکینہ کے بابا کو دفنا دینا، علی اصغر کے بابا کو دفنا دینا، بس ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا، ہمارا زخمی تن ڈھک جائے۔ حسین 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 الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین، دہائی دہائی خدا را دہائی، یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی، بہایا ہے کس نے یہ خون محمد، قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے
سپاہی جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے، شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین، کیا جشن برپا یوں اہل حواس نے، شہیدوں کے لاشوں پہ ڈنکے بجائے، جلا ڈالا لے محمد کے خیمے، سکینہ کے منہ پر تماچے ہیں مارے، جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا، نبی زادیوں پر بھی در چلائے، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین، اٹھی اپنے مرقد سے بنت محمد، سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں، تو اس نے یہ دیکھا ہے بوسیدہ کرتے میں ایک لاش بے سر، بدن سارا تیروں سے کر ہوا تھا، لہو میں ہے ڈوبا ہوا سارا پیکر، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین، تڑپ کر وہ چلائی شبیر بیٹا، لہو میں نہایا وہ سر بھی جدا ہے، قبر کس نے مارے ہے سارے بدن پر، یہ تیروں پہ رکھا ہے کس نے جنازہ، کہاں ہے میرا لال عباس، بولو میں پوچھوں گی اس سے یہ کیسے ہوا ہے، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین شہید شہید الحسین، حسین 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 یا علی مولا یا علی مولا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوسيم، السلام عليك ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام عليك يا أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين وقاسم بن حسن ومسلم بن عقيل وهاني ابن عروة والحبيب ابن مزاهر والهر شهيد الرياح، السلام عليك يا أسيران كربلاء والشهيدان راح فدا ورحمة الله
الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء علي بن موسى الرضا شاه خراسان ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن يا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وأيوانك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى حاصل الساعتي وكل الساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا علينا حتى تسكنه ورزقنا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد. وآل محمد وأجزل فرجك. سورة فاتحة.